اس نے فیملی کو چھوڑا, ریلیشنشپ کو چھوڑا, سورس کو, سرچشمہ کو چھوڑا اور کہاں چلا گیا؟ ورلڈلی سسٹم کی طرف. اب وہ دنیاوی نظام کہاں لانے کا سوچ رہے ہیں؟ فیملی سسٹم میں. دنیا میں جیسے جیا جاتا ہے وہ والے اصول, وہ والا طریقہ کار, وہ ترکیبیں, وہ تدبیریں کہاں استعمال کرنے کی سوچ رہے ہیں؟ فیملی میں. ورلڈلی سسٹم کو کہاں لانے کی سوچ رہے ہیں؟ اپنے گھر میں. آج بھی کچھ مسیحی ایسے ہی زندگی بسر کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جب تک میں کچھ نہیں کروں گا مجھے خدا سے کچھ نہیں ملے گا. جب تک میں کوئی محنت نہیں کروں گا, مزدوری نہیں کروں گا, یہ نہیں کروں گا, وہ نہیں کروں گا, خدا کے لیے یہ قربان نہیں کروں گا, وہ قربان نہیں کروں گا, تو خدا مجھے برکت نہیں دے گا, خدا میرے لیے کچھ نہیں کرے گا. اس نے فیملی کو چھوڑا, ریلیشنشپ کو چھوڑا, سورس کو, سرچشمہ کو چھوڑا اور کہاں چلا گیا؟ ورلڈلی سسٹم کی طرف, دنیاوی نظام کی طرف, جہاں کیسے کمایا اور کھایا اور جیا جاتا ہے؟ محنت کر کے, مزدوری کر کے, نوکری کر کے. لیکن باپ کے گھر میں جب وہ تھا تب نظام فرق تھا. وہ فیملی سسٹم تھا, ریلیشنشپ سسٹم تھا, سورس اس کا باپ تھا. لیکن وہ دور گیا اور ورلڈلی سسٹم میں چلا گیا. اب ورلڈلی سسٹم میں کیا کام ہوتا ہے؟ دنیاوی نظام میں ہم سب دنیا میں جی رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے ہمارے پاس پیسہ کیسے آتا ہے اور ہماری ضروریات کیسے پوری ہوتی ہیں. یہ صرف پیسوں کے بارے میں نہیں ہے, خوشی کے بارے میں ہے. پیسہ کیوں کماتے ہیں؟ سکون ملے نا, زندگی میں سکون ہو, اطمینان ہو, خوشی ہو, سارے خوش رہیں, بھوک سے بھی مرے نہ, تنگ نہ ہو, پریشان نہ ہو, بچے خوش رہیں. ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہم پیسہ کمانا کسی کو پسند نہ ہوتا اگر پیسے کا تعلق خوشی کے ساتھ نہ ہوتا, اطمینان کے ساتھ نہ ہوتا. سب اسی لیے کماتے تاکہ پرسکون زندگی بسر کر سکیں. تو یہ دنیاوی سسٹم کیسے چلتا ہے؟ اس طرح سے چلتا ہے. محنت, مزدوری, پھر آپ کو آپ کی مزدوری کا جو انعام ہے. اب جب وہ واپس آیا تھا, کسی کو یاد اس نے ذہن میں کیا کہا تھا؟ اپنے ذہن میں جب وہ واپس آیا یا آنے کا سوچ رہا تھا, اس کے ذہن میں کیا تھا؟ کیا بن جاؤں گا, کیا بن جاؤں گا. اب یہ نوکری والا سسٹم کہاں ہوتا ہے؟ فیملی میں تھا یا دنیاوی نظام میں تھا؟ دنیاوی نظام میں تھا. اب وہ دنیاوی نظام کہاں لانے کا سوچ رہے ہیں؟ فیملی سسٹم میں. یہ غور طلب ہوتا ہے. دنیا میں جیسے جیا جاتا ہے وہ والے اصول, وہ والا طریقہ کار, وہ ترکیبیں, وہ تدبیریں کہاں استعمال کرنے کی سوچ رہے ہیں؟ فیملی میں. یعنی جیسے دنیا میں محنت کر کے, مزدوری کر کے کمایا جاتا ہے, اسی طرح میں باپ کے گھر میں واپس جاؤں گا, محنت اور مزدوری کروں گا اور کماؤں گا. ورلڈلی سسٹم کو کہاں لانے کی سوچ رہے ہیں؟ اپنے گھر میں. آج بھی کچھ مسیحی ایسے ہی زندگی بسر کر رہے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جب تک میں کچھ نہیں کروں گا مجھے خدا سے کچھ نہیں ملے گا. جب تک میں کوئی محنت نہیں کروں گا, مزدوری نہیں کروں گا, یہ نہیں کروں گا, وہ نہیں کروں گا, خدا کے لیے یہ قربان نہیں کروں گا, وہ قربان نہیں کروں گا, تو خدا مجھے برکت نہیں دے گا, خدا میرے لیے کچھ نہیں کرے گا. اس کے پاس سب کچھ تھا, اس بیٹے کے پاس. کیوں تھا اس کے پاس سب کچھ؟ ان کا آپس میں رشتہ تھا, باپ اور بیٹے کا رشتہ. اس وجہ سے جو کچھ باپ کا تھا وہ کوئی محنت, کوئی مزدوری, کوئی اصولوں پر پورا اترا, کوئی یہ سرٹن اس نے فہرست پر عمل کیا, کچھ بھی ایسا نہیں تھا. چونکہ وہ بیٹا تھا اور وہ باپ تھا, اس لیے جو باپ کا تھا وہ بیٹے کا تھا. تو جیسے دنیا میں سسٹم ہوتا ہے, ہم خدا کے ساتھ بھی کبھی کبھی ویسے جینا شروع کر دیتے ہیں. جیسے دنیا میں ہوتا ہے کچھ حاصل کرنے کے لیے آپ کو کچھ کرنا پڑے گا, جیسے وہ بولتے ہیں کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. یہ دنیا میں ہوتا ہے, یہ دنیاوی مینٹالٹی ہے. اور یہاں جب آپ خدا کے ساتھ رشتے کی بات کرتے ہیں, کچھ بھی پانے کے لیے آپ کو کچھ کھونا نہیں پڑتا. آپ کے پاس کچھ کھو چکا ہے, اسی لیے آپ خدا کے پاس آتے ہیں تاکہ آپ کو کچھ مل جائے. آمین. میری آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ اپنی مسیحی زندگی کے بارے میں, خدا کے بارے میں سوچتے ہیں تو کبھی بھی خدا کو ایک باس کی طرح, ایک ٹھیکیدار کی طرح مت سوچیں. وہ آپ کا باس, آپ کا ٹھیکیدار نہیں کہ وہ دیکھے کیا اس نے میرے لیے کیا ہے تاکہ میں اس کے لیے کچھ کروں. وہ آپ کا باپ ہے, آپ کی تمام تر ضروریات پوری کرنا اس کی آپ کے لیے محبت ہے. تو گزارش ہے کہ یہ نہ سوچے کہ جب میں کچھ کروں گا تب خدا میرے لیے کچھ کرے گا. خدا اس لیے جب بیٹا واپس آتا ہے خدا اس کو نوکر کے طور پہ قبول نہیں کرتا. باپ اس کو جو ہے نوکر کے طور پہ قبول, یعنی وہ ورلڈلی سسٹم باپ کو منظور نہیں ہے. مجھے نہیں منظور کہ تو میرا نوکر بن جائے, میں تیرا باس بن جاؤں. تو میرا بیٹا ہے اور میں تیرا. اس لیے اس نے جو باپ کو جس طرح سے اسے ٹریٹ کیا, جس طرح سے اس کے ساتھ پیش آیا, وہ آپ کو نظر آتا ہے بائبل میں. آمین. اب دوسری بات یہ, آپ اور میں مسیحی ہے نا, ہماری زندگی میں جو ہوتا ہے وہ ہمارے آس پاس بلکہ دنیا پر اس کا اثر ہونا چاہیے.
خدا ہمارا باپ ہے. باقی لوگ اسے خدا کی طرح جانتے ہیں, خدا کے طور پہ جانتے ہیں, لیکن وہ ہمارا اس کے ساتھ رشتہ, ہمارے اندر اس کی فطرت ہے محبت, اس کی فطرت ہے ہمارے اندر. اب سنیں, ہم جب باہر جاتے ہیں, کہیں بھی جاتے ہیں, تو لوگ متاثر ہونے چاہیے کہ یہ کیسا شخص ہے, یہ کیسی بیٹی بیٹا لڑکا لڑکی ہے. یہ تو مجھے فرق ہی لگتی ہے لگتا ہے اس کا دوسروں کے ساتھ پیش آنے کا طریقہ وغیرہ وغیرہ, یہ تو فرق ہے. دنیا اس سے کیا ہونی چاہیے, متاثر. آپ کے گولز, آپ کے ٹارگٹس ایسے ہونے چاہیے جس سے دنیا کیا ہو, متاثر, اور انہیں پتہ چلے کہ آپ کس کے شاگرد ہیں. آمین. اب جب یہ بیٹا اپنے باپ کے گھر سے باہر گیا, چاہیے تو یہ تھا کہ جس طرح باپ ہے محبت کرنے والا, ترس کھانے والا ہے نا, نیکی کرنے والا, پیار کرنے والا, اسی طرح بیٹا باہر جا کر دوسروں کے ساتھ پیش آتا اور لوگوں کو پتہ چلتا. لیکن اس نے ایسا کام ہی نہیں کیا کہ اس کے باپ کا نام کوئی پوچھے یا اس کے باپ کے نام سے اس کو کوئی جانے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ فیملی سسٹم یا فیملی کے اصول, فیملی کی باتیں دنیا تک لے جاتا اور دنیا کو, لوگوں کو متاثر کرتا. وہ لوگوں والی باتیں, دنیاوی نظام, دنیاوی سسٹم گھر میں لا کے گھر کو متاثر کرنا چاہ رہا تھا. کیا آپ اور میں کبھی کبھی ایسا نہیں کرتے؟ جو ہمارے ساتھ باہر ہوتا ہے, لوگ جیسے ہمارے ساتھ باہر پیش آتے ہیں, ہم گھر آ کے دوسروں کے ساتھ ویسے پیش آنا شروع ہو جاتے ہیں. سمجھتے ہیں, ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ خدا کے ساتھ ہمارا جو رشتہ ہے یہ ویسا رشتہ نہیں ہے جیسے دنیا میں ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ رشتے ہیں. ہمارے دنیاوی رشتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ تو میرے لیے کی کتابیں, توقعات ہوتی ہیں, ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ جب تک میرے لیے کوئی کچھ نہیں کرا, میں کیوں کسی کے لیے, چلو میں نے نیکی کر بھی دی لیکن اس نے میرے ساتھ بعد میں اچھا نہیں کیا, اب میں اس کے لیے کیوں کچھ کروں. یہ ہمارے رشتوں میں چلتا ہے, ہوتا ہے. لیکن خدا کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے وہ ٹوٹلی فرق ہے. اس کو ان رشتوں کی نظر سے نہ دیکھیں, وہ رشتہ ٹوٹلی فرق ہے. دیکھیں نا بیٹے کو کیسے قبول کر رہے ہیں. اب دنیا میں اس اصول کو اپلائی کر کے بتائیں, کوئی بیٹا ایسا کرے آ جائے واپس, باپ کرتا ہے قبول, کر بھی لے, گھر میں جگہ بھی دے دے, اس کو دوبارہ جائیداد کا حصہ بنائے گا, میراث کا حصہ بنائے گا, کبھی نہیں. اس لیے وہ جو تمثیل ہے یہ اصل میں ساری کی ساری خدا کی محبت کے بارے میں. تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اس محبت کا تعلق, اس محبت کی گہرائی فرق ہے. اب آپ کو یہ نہیں سوچنا کہ آپ کو برکت پانے کے لیے خدا کے حضور کچھ کرنا پڑے گا, کوئی محنت کرنی پڑے گی. وہ آپ کا باپ ہے, آپ کا سورس ہے, آپ کی ضروریات پوری کرنا یہ اس کی آپ کے لیے محبت ہے. یہی خاندان میں ہوتا ہے, کچھ نیا نہیں ہے نا. پھر آپ کو یاد ہوگا میں نے انگوٹھی کا ذکر کیا تھا, انگوٹھی پہنائی. انگوٹھی جو ہے اس دور میں, اس کلچر میں 3 چیزوں کو ظاہر کرتے تھے. ایک اتھارٹی جو میں نے بتایا, اختیار کو. دوسرا ایکسیس کو, رسائی کو, پہنچ کو. تیسرا نام کو, نیم آف دی فیملی, خاندان کے نام کو. یعنی جب اس کو انگوٹھی پہنائی گئی, رنگ پہنائی گئی, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جتنے بھی بیٹے ہونے کے اختیارات تھے وہ اس کو واپس دیے جا رہے ہیں. ایک دوسرا, اس گھر دوسرا جو ایکسیس ہے, رسائی ہے, وہ اس کو پیش کرتے ہیں کہ اس کو انگوٹھی پہنا رہے ہیں جی, اب گھر کی دولت پر, جائیداد پر, سونے پر, زیورات پر, ہر ایک چیز پر, برکتوں پر, نعمتوں پر اس کی رسائی ممکن ہے. یہ چاہے تو جا سکتا ہے, حاصل کر سکتا ہے. انگوٹھی پہنا دے, کوئی اس کو روک, اس کو کچھ بھی ادا کرنا نہیں پڑے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کریڈٹ کارڈ کی طرح ہوتی تھی اس دور میں. اس کلچر میں کیا ہوتا تھا, کچھ بائی کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ایک سرٹن قسم کی انگوٹھی ہوتی تھی, اس کے اوپر بھی تصویر بنی ہوتی تھی. جب وہ کچھ خریدتے تھے تو اس انگوٹھی کا نشان کسی چیز پر, دکاندار کے پاس کچھ وہ چیز ہوتی, جیسے آج کل کارڈ کی مشینیں بڑی ہوتی ہیں نا, کارڈ مارتے ہیں وہ, تو وہ انگوٹھی کا نشان ایسے مارتے تھے اس چیز پر, وہ نشان چھپ جاتا تھا. اور وہ چیز جو خریدی ہوتی تھی نا بیٹے نے, کسی نے, اس کے باپ کے کھاتے میں لکھ دی جاتی تھی کہ باپ اس کا پے کرے گا. تو وہ انگوٹھی پہنانے کا مطلب کیا ہے, جہاں جتنا مرضی خرچ کرنا, ذمہ دار کون, باپ. سر چشمہ, ضروریات پوری کون کر رہے ہیں, باپ. ادا کون کرے گا, قیمت, باپ. آمین. اور تیسرا نام. انگوٹھی جب پہنی ہوتی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ اس بندے کا تعلق فلاں خاندان سے ہے. وہ انگوٹھی ظاہر کرتی تھی کہ اس کا تعلق اس خاندان سے ہے. جب اس خاندان سے تعلق ظاہر ہو جاتا, اگر وہ کہیں دور بھی چلا جاتا ہے, لوگوں کو پتا ہوتا ہے یہ کون ہے, لوگوں کو سمجھ آتی ہے. لیکن جب وہ گیا, جب اس نے اپنا وہ وراثتی حصہ لے لیا, انگوٹھی وغیرہ کچھ نہیں حصہ, تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کون ہے. nobody knows کہ وہ کون ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کو یہاں تک نوبت آ پہنچی کہ وہ سور چرانے لگا. تو خدا نے ہمیں اختیار دیا ہے, خدا نے ہمیں ایکسیس دیا ہے, خدا نے ہمیں اپنا نام دیا ہے.
हमें इसलिए हम उसके बेटे हैं, बेटे और बेटियां हैं। उसने हमें अपना नाम दिया है। खुदा का शुक्र है। किसी भी बरकत के लिए आपको कुछ कीमत अदा नहीं करनी, यीशु मसीह ने कीमत अदा कर दी है। बरकतें आपकी, आप उन तक रसाई हासिल कर सकते हैं।